سوال ہے جی نذیر احمد ہیں شیخ پورہ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد رواں ماہ ہی پیش کی جائے گی. شہباز شریف نے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور ساتھ ہی پلان اے اور بی بھی تیار ہے. اس سلسلے میں شہباز شریف نے ترین گروپ سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور جلد ہی جہانگیر ترین اور شہباز شریف ملاقات بھی کریں گے. آپ بھی ترین صاحب سے کافی قریب ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ نذیر صاحب، یہ چھوڑ دیں گے والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ تو حکومت کی اپنی کمائی ہے. یہ ساتھ تو کب کا ختم ہو چکا ہے. مطلب ڈیورس کے بعد یہ تو نہیں ہوتا کہ اگلے دن ہی عورت یا مرد بیاہ رچانے بیٹھ جائے. ڈیورس کے بعد ایک لل پیریڈ ہوتا ہے، تلاش رشتہ. عورت ہو یا مرد، وہ اپنا اپنا جو اس کو سوٹ کرتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. سو ڈیورس تو ان کی کب کی ہو چکی ہے. کون کس کے ساتھ بیاہ کرتا ہے وہ دیکھنے والی بات. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے فہد حسین، وائس آف امریکہ، واشنگٹن سے. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان نے آج غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، اور جب جہاں امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی تو امریکہ نے تعلقات استوار کیا اور پھر چھوڑ دیا. ایک تو پہلے ہی امریکہ سے ہمارے تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ ہم سے مزید دور ہوگا اور یہ ہماری فورن پالیسی پہ بھی اثر انداز ہوگا؟ کیونکہ ایک سپر پاور سے ناراضگی شاید ہمارے جیسے ملک کے لیے کسی طرح بھی اچھی نہیں ہوگی. فہد صاحب، میں آئی ایگری ود یو، لیکن بنیادی جو اس میں بات کی گئی ہے وہ مجھے کمزور لگی. ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، یہ سیکنڈری بات ہے. بنیادی بات ہے جو اس کا جوہر ہے، ایسنس ہے اس بات کا، وہ کمزور ہے. جو آپ نے لکھا، میں ایک دفعہ پھر اس کے ایک دو جملے دہراتا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، اور جب جہاں امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی تو امریکہ نے تعلقات استوار کی اور پھر چھوڑ دیا. تو زندگی بنیادی طور پہ، خاص طور پہ جب ملکوں اور ریاستوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں تو وہ کوئی ٹین ایج رومانس تو نہیں ہوتا، مفادات کی بنیاد پہ ہی ہوتے ہیں. اچھا، اگر کوئی آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک گیا تو آپ احمق ہو. آپ کا ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی استعمال ہونے میں بھی فائدہ ہوگا، ادروائز اس طرح ہوتا نہیں. اور اگر اس طرح ہوا ہے تو دین اگین آپ یعنی ٹھگنے والا اگر قصوروار ہے تو جو ٹھگا گیا ہے، بے وقوف بنانے والا اگر قصوروار ہے تو بے وقوف بننے والے کو تو آپ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، بے شمار مثالیں ہیں، کوآپریٹو سے لے کے فائننس کمپنیز تک. ایون تاج کمپنی قسم کی کمپنیز جن کے بارے میں لوگ اندھا دھند اعتبار رکھتے تھے، لوگوں نے بے وقوف بنایا لوگوں کو. تو لوگ بے وقوف کیوں بنے؟ چکے وہ لالچی تھے. سو کمزوری ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ادروائز the world is very simple. تو میں اس اپروچ سے اختلاف کرتا ہوں. پاکستان کے لیے کتنی فائدہ مند ہوتی ہے، کتنی بے فائدہ بے سود ہوتی ہے، اس کو علیحدہ کریں. بنیادی طور پہ یہ اپنے بے وقوف ہونے کا اعتراف ہے، یا اپنے بے شرم ہونے کا اعتراف ہے، یا اپنے ڈھیٹ ہونے کا اعتراف ہے، یا اپنی کمزوری کا اعتراف ہے. جو بھی آئے آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر جائے. اور میں تو اور بھی چند باتیں اشاروں میں کر رہا ہوں آنے والے سالوں میں، چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی اسامیاں تبدیل کرتے ہیں. کل تک میں بچپن میں وہ تصویریں دیکھا کرتا تھا جہاں شیک ہینڈ ہوتا تھا، امریکہ سے ویٹ آتی تھی
تو پاک امریکہ دوستی ہے، اور وہ جو دو ہاتھ جو شیک ہینڈ تھا اس میں ایک کف کے اوپر پاکستان کا جھنڈا دکھایا جاتا تھا، ایک کے اوپر امریکن فلیگ ہوتا تھا. تو اس طرح کی بات. تازہ ترین خبروں کے مطابق عمران خان نے اپنی کابینہ میں بڑی تبدیلی کی ہے. شفقت محمود پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر، اسد عمر جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، فاروق حبیب جو ہیں سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا صرف تبدیلیاں لاتے رہیں گے؟ نیز ان تینوں سیاستدانوں کی تعریف تو آپ نے بھی سنی ہوگی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسد عمر، شفقت محمود، فاروق حبیب ان عہدوں کے قابل ہیں اور کچھ تبدیلی لا سکیں گے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ میں نہیں ہے میرا خیال ہے یہ تبدیلی پارٹی کی ہیرارکی میں ہے. اچھا، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، اسد عمر ہو گئے، شفقت محمود ہو گئے، فاروق حبیب ہو گئے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، کپل آف ادر پیپل آلسو، میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ قابل ترین لوگ ہیں. شفقت محمود میرے ذاتی دوست بھی ہیں، میں ان کا جانتا ہوں. DMG آفیسر، خاندانی آدمی ہیں. والد نے ان کو اپنے شوق کی ذوق کی تسکین کے لیے سول سروس میں بھیجا، اور تھرو آؤٹ ان کو پالتے رہے وہ اس چکر میں کہ بیٹا جو ہے وہ DC اور کمشنر ہو گیا ہے. تو بہت محنتی، بہت پڑھے لکھے، بہت فوکسڈ آدمی. ٹھیک ہے. اسی طرح اسد عمر کا جو اپنا ایکسپوئر ہے ان کا، اور بعلم آدمی ہیں، ڈیپتھ اور سائنٹیفک. فاروق حبیب کے بارے میں اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ شاید اس میں کوئی قربہ پروری کا، چونکہ میرے لیے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. بہت زیادہ ہمارا پیار محبت ہے آپس میں. تعلق بھی ان کا میرے شہر سے ہے جہاں میری ٹین ایج گزری، اور جہاں وہاں ہمارا گھر بھی ہے. لائل پور کی بات کر رہا ہوں، فیصل آباد کہتے ہیں جسے. تو تینوں بندے اپنی اپنی جگہ پہ. اور خوبصورت بات یہ ہے جو میرا پرسنل نالج ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، کہ وہ انتہائی سائنٹیفک طریقے سے، ہوائی کام نہیں، اندھا دھند نہیں. دیکھو محنت تو مزدور بھی بیچارہ بہت کرتا ہے، آؤٹ کم کیا اس کا. تو یہ بہت سائنٹیفک طریقے سے، میتھوڈیکل طریقے سے شدید محنت کر رہے ہیں. اور ہماری تو کتاب کا کہنا ہے کہ صحیح جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی. تو انتہائی کیپیبل، انتہائی فوکسڈ، آنیسٹ. مجال ہے کبھی کسی نے انگلی، حالانکہ شفقت محمود پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں اور بیوروکریسی میں بھی بڑی سینئر پوزیشن پہ کام کرتے رہے ہیں، مجال ہے کبھی کسی نے آج تک انگلی اٹھائی ہو. یہ ہے کیریکٹر. اسد عمر صاحب اگین باوقار آدمی، محنتی آدمی، بہت سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کام کرنے والا. تو ڈیفینیٹلی دیر سے ہوا فیصلہ، بہت اچھا ہوا، اور اللہ مبارک کرے، بیکاز اس پارٹی کو ڈیفینیٹلی اس طرح کے دیگر، مثلا میں دیکھا بھی نہیں میں نے کبھی، جو مراد ہیں فرنٹیئر سے ہیں غالباً، اور جو میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ ان کے انیشیٹوز کیسے تھے، ان کی اچیومنٹ کتنی ہے. تو پورا نام ان کا مراد سعید ینگ سے ہیں، اسمارٹ آدمی ہیں، میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. سو ان سب کے بارے میں میری جو رائے ہے. اور دیکھیں، اندازہ لگائیں، آپ فاروق حبیب کی بات کر رہے ہو، کس کو شکست دی ہے؟ لائل پور جیسے شہر میں ایک شریف آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی، اور ایک غیر سیاسی بیک گراؤنڈ کا آدمی کس کو شکست دے کے وہ آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، لوگ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس بندے کے بھی کہتے ہیں نا، ہمارے نارملی ایک رویہ ہے کہ ہمیں عزت، دولت، شہرت، منصب ہضم نہیں ہوتا. یہ اتفاق سے تینوں ایسے لوگ ہیں جو بے نیاز. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. میں آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائز. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ میں ان کو سی آف کرنے گیا پچھلے دنوں میں، تو میرے لیے اتنی خوبصورت سرپرائز تھی. حالانکہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بڑا
نخرا ٹکرا ہوتا ہے یہ وہ. تو اسد عمر گئے, ایک آرڈنری سی عام سی گاڑی تھی, ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے, نہ پیچھے کوئی گارڈ نہ کوئی بندہ نہ. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ مبارک کرے یہ فیصلہ.